ایک یہ کوشچن کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ کا لفظ کہا جائے یا تو کا لفظ کہا جائے۔ دیکھیں ہمارے اردو عرف میں آپ کا لفظ ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ایک کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے ہم والد صاحب سے کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں، اور یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ سب ادھر آ جائیں، تو یا بہت سارے بیٹھے ہوں ہم صرف اتنے کہیں آپ آ جائیں تو وہ اس کا مطلب ہے آپ سب آ جائیں، تو جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ واحد و یکتا ہے، اس لیے اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہی افضل اور اولیٰ ہے جس میں یکتائی پائی جائے، جمع کا اس میں تصور نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ لفظ نہ کہیں، اور آپ کا لفظ اللہ کے لیے کہنا ادب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو سمجھ لیں کہ میں اس کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بے ادبی ہے بہت بڑی، نہیں، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ ادب ہے تو کہنا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا قرآن پاک اٹھا کے پڑھ لیں۔ عرب میں واحد کے لیے کاف کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، ایاکا، جیسے ہم تیری ایاکا نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جمع اور ادب کے لیے نا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے خود اللہ نے اپنے لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ نے تو اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، صحابہ کرام نے جتنی بھی نبی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ کو مخاطب کیا، لفظ تو کے ساتھ کیا ہے، یعنی واحد مذکر حاضر کی ضمیر استعمال کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ آپ نہیں ہے تو ہے۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ عرب کے اندر بھی آپ اور تو کا تصور تھا، یہ نہیں ہے کہ جی ان کے ہاں تو ایسا تھا ہم اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اپنی لینگویج کے مطابق آپ اور تو کا انتخاب کریں، ان کے ہاں بھی تھا، اور وہ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کا استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی استعمال کریں ادب اس میں ہے، نہ کہ آپ اپنے عرف کو بنیاد بنا کر جو طریقہ نبیوں نے اختیار کیا اس کو چھوڑنے میں سمجھیں کہ ادب ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے لفظ تو استعمال کریں، یہی ادب اور احترام اور اس کی وحدانیت اور یکتائی کے مناسب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گناہ کے بارے میں یوں ذہن بنا لے کہ میں کچھ دن کر لیتا ہوں، اس کے بعد چھوڑ دوں گا اور پھر اس پر توبہ کر لوں گا، تو اس کا ایسا ارادہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ خود ارادہ ایک گناہ ہے کہ میں کچھ عرصے گناہ کرتا رہوں، اس کے اندر گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ایک مستقل گناہ ہے، اور پھر یہ ایک بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے۔ اپنے آپ سے ہم کیوں نہیں سوال کرتے کہ جب ہمارے لیے ابھی گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے تو کل کون سی طاقت آ جائے گی کہ ہم گناہ آرام سے چھوڑ دیں گے؟ جو نفس و شیطان ابھی آپ کی اطاعت نہیں کر رہا، کل وہ آپ کا مطیع اور فرمانبردار کیسے ہو جائے گا؟ یعنی جب ہم نے گناہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بالکل بچے منع بن جاتے ہیں، اور بالکل لالی پاپ چوس کے جیسے نفس و شیطان کہتا ہے ہم اس کے مطابق ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہوتا، قریت کے سامنے والے کی باتوں سے نتائج مرتب کر لیتے ہیں، اور سیاست پہ تبصرے سب کچھ، لیکن جب نفس و شیطان کی باری آتی ہے تو بالکل ہم معصوم بچے سے بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، لہٰذا توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایک اور مستقل گناہ ہے، اور یہ ذہن بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراً تیمم فرماتے، عرض کی جاتی رسول اللہ پانی تو قریب ہے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ تو آپ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ اپنی موت کو بالکل قریب تصور کرو، اور یہ موت کو قریب تصور کرنا ہے یہ اس بات کا ایک یقین کی ظاہری علامت ہے کہ ابھی تو نہیں مروں گا میں، بعد میں موقع ملے گا مجھے گناہ چھوڑنے کا، تو اس لیے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کل موت آ جائے اور اس گناہ سمیت قبر کے اندر پہنچے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے عذابات قبر شروع ہو جائیں۔ بہرحال یہ سوچ بالکل منفی اور بالکل غلط ہے۔ جی ایک تو قضا نمازیں آپ پہلے حساب کریں، بالغ یعنی 15 سال کے بعد سے حساب کر لیں آپ جو آپ کی عمر ہے کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہوں گی۔ اب وہ کنفرم تو تعداد پتہ نہیں ہوتی تو دل سے پوچھیں 1 سال کی ہوں گی، 2 سال، 3 سال، یعنی اگر میں سارے ملا لوں کتنے سال بنیں گی؟ فرض کریں دل راضی ہو جاتا ہے کہ 5 سال کی قضا ہوئی ہوں گی، تو بس اب آپ کو فرائض کی قضا کرنی ہے اور وطر کی، گویا کہ ایک دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر، ان کو آپ آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں، چاہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک ادا کر لیں، نیت ہر دفعہ یہ کریں، مثلا اگر فجر ہے تو جو سب سے پہلی فجر میری قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، جب وہ ادا ہو جائے گی وہ ختم تو پھر جو اس کے بعد والی وہ سب سے پہلی بن جائے گی، اس طرح نیت کر کے ادا کرتے چلے جائیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوا گھر میں، تو چھوٹے بھائی نے قسم کھا لی کہ میں بڑے بھائی کی شادی میں اگر شرکت کروں تو کافر ہو جاؤں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جو کفر پر راضی ہوتا ہے، کفر کا ارادہ پختہ کر لیتا ہے، چاہے کنڈیشنلی کیوں نہ ہو، جیسے یہاں ہے کہ اگر شرکت کروں تو میں کافر ہو جاؤں، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ کفر پہ راضی ہے، ابھی نہیں لیکن فیوچر میں فوراً کافر ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں فوراً کافر ہوگا، کیونکہ رضا بالکفر کفر، کفر سے راضی ہونا کفر ہی ہوتا ہے، اس لیے انہیں فوراً اپنے بھائی سے کہیں کہ یہ 1.5 ہوشیاریاں نہ کریں۔ میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں خدا را مذہب کے لیے اپنے دروازے کھولیں، آپ مذہب سیکھیں،
اگر نہیں سیکھیں گے کچھ پتہ نہیں چلے گا کب آپ کا ایمان چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے اور وہی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اپنے بھائی کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ فوراً تجدید ایمان کریں، اور اگر وہ نکاح کر چکے ہیں یعنی شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، یہ کفر ہے، اس لیے آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہ کریں، اور جب وہ کلمہ وغیرہ پڑھ لیں تو پھر شادی میں شرکت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا سگے بھائی بہن آپس میں اپنے بچوں کی شادی کر سکتے ہیں؟ جی شرعاً بالکل جائز ہے۔ ہاں میڈیکلی طور پہ بعض خود ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ کزن سے نہ کریں، اولاد پہ افیکٹ پڑتا ہے، لیکن بہرحال یہ کوئی مسلمہ اصول نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، وہ آپ کی کزن تھی، اور اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپس میں ہوا۔ دیکھیں تو یہ بھی ایک کزن ہی بنتے ہیں کہ آپ سرکار کے کزن تھے اور آپ کی صاحبزادی ایک حیثیت سے وہی کزنز کے مابین اور اولاد بھی ہوئی ہے باقاعدہ۔ اس طرح بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے، تو اس میں شرعاً کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم دبئی میں ہوتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے دوست وغیرہ گاڑی میں پھر وہ مسجد تک پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے ہمارے سارے دوست باہر نکل آتے ہیں، میں سنت وغیرہ پڑھتا ہوں تو وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم سنت چھوڑ دیا کرو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی تعلیمات کو بغیر دلیل کے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جو تعلیمات دلائل کے ساتھ پہلے سے ثابت شدہ تھیں اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی اس پہ عمل پیرا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی مطلب نادانی اور کیا ہوگی؟ جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے، پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگاتار کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا، کبھی کبھار جواز امت کے لیے آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو، یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی اس کو چھوڑنے پر، سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو، لیکن کبھی کبھار خود بھی چھوڑ دیا ہو، تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت مؤکدہ کے حکم میں آتا ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا ایک دو بار ترک کرنا برا، اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھئی فرض پڑھو اور بھاگ لو گھر پر۔ حالانکہ آپ نے اگر ہمارا درس بخاری سنا ہو کتاب الصلاۃ میں، خود بخاری کی حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ادا فرمائی ہیں۔ آپ اگر وہ کتاب الصلاۃ کا آخری جو حصہ چل رہا تھا کتاب التہجد کے قریب، اگر یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جائے تو اس کو سنیے آپ، تو اس میں نے یہ بلکہ عرض بھی کیا تھا کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ حدیثیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں؟ ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں کہ جی سرکار نے فرمایا صرف تم پہ یہ نماز فرض ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو چلو جی پھر ہم پہ کوئی کم زیادہ نہیں ہے، صرف فرض پڑھو اور ختم۔ یہ حدیثیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مشقت ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی۔ وہ حدیثیں لے لیں جس میں عمل کم سے کم کرنا پڑے، وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو تواتر سے ثابت ہیں، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشگی کے الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح روش نہیں ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ٹھہریں بلکہ وہ بھی پڑھیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے توبہ، جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑ جاتا ہے جیسے فری میں کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں۔ مسجد میں کم ہو جاتے ہیں، باہر زیادہ، اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ 10-15 منٹ جوتیاں تلاش کرتے رہیں گے، دوسرے کندھوں پہ چڑھیں گے، باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ ایک لمبا سا سانس بھریں گے، چل یار فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، چلو یار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے، بس بھاگے، باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے۔ تو خلاصہ کلام یہ بہرحال کی یہ سنت مؤکدہ ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو پڑھوائیں، ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناہگار ہوں گے۔